تو یہ ہے مین گیٹ۔ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی سامنے ایک بڑا سا لان ہے اور ایک بڑا سا مقبرہ ہے جہاں تمام نوابان جو کہ ریاست بہاولپور میں حکمران رہ چکے ہیں وہ یہاں مدفون ہیں، جو کہ قریب 12 ہیں، اور یہاں ہر قبر پر ان کے نام، تاریخ وفات درج ہے۔ ڈرون ویو میں جن مقبروں کا رنگ سفید ہے وہ پتھر خاص فرانس سے منگوایا گیا تھا، جو نواب باہر سے یعنی فورن ازواج لائے تھے ان کے لیے، اور لوکلز کو خاکی رنگ میں رکھا گیا ہے تاکہ فرق واضح رہے، اور ان پر جو نقش نگار کا کام کیا گیا ہے وہ بھی لاجواب ہے۔ بڑے ہال کے پیچھے سفید رنگ کا چھوٹا مقبرہ ہے جہاں آخری نواب آف بہاولپور صادق محمد خان پنجم ان کی اہلیہ مدفون ہے، جو کہ ایک انگریز تھیں اور ان کا نام وکٹوریہ تھا، جو کہ بعد میں مسلم ہوئی اور ان کا نام غلام فاطمہ رکھا گیا، ان کا ہے۔ یہ ان کی وصیت تھی کہ نواب کے قدموں میں دفن کیا جائے، اور خواہش بھی تھی کہ مقبرہ بڑا نہ بنایا جائے اور نواب صاحب کے مقبرے سے اونچی چھت بھی نہ ہو۔ باقی ہال میں جو قبریں موجود ہیں جو نواب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ہیں، اور ان پر نمبر درج ہیں جن کا ریکارڈ موجود ہے۔ یہاں اخروٹ کی لکڑی سے بنے ہوئے دروازے ہیں جن پر نہایت نفاست کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ شہزادہ رحیم یار خان نواب محمد صادق پنجم کے پہلے بیٹے تھے۔ 1881 یا 83 میں ایک ٹریجڈی ہوئی، بارود خانے میں آگ لگنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ ان کو میموریبل رکھنے کے لیے نوشہرہ کا نام چینج کر کے رحیم یار خان رکھ دیا گیا۔ 1930 میں اس کو ضلعی ہیڈ کوارٹر نامزد کیا گیا، اور 1942 میں کئی صنعتی یونٹ کی آمد کے ساتھ صنعتی زون اور کاٹن سینٹر بن گیا اور پورے شہر میں فیکٹریز لگا دی گئیں۔ نواب صادق محمد پنجم ان کا سب سے بڑا کام جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو حکومت پاکستان کے پاس اپنے امپلائیز کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں تھیں، جو کہ صادق محمد پنجم نے اپنے خزانے سے ادا کی۔ کہانی بہت لمبی ہے، اس کی ڈیٹیلز اور بہت ساری ہیں۔ نواب صادق محمد پنجم کے اور بہت سے کارنامے ہیں۔ آپ کا پورا نام نواب صادق محمد خان عباسی پنجم ہے۔ 29 ستمبر 1904 کو چولستان میں موجود قلعہ دراوڑ میں پیدا ہوئے، جہاں ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں جانا ہے۔ صرف 3 سال کی عمر میں والد حاجی نواب بہاول خان کی وفات کے بعد ریاست کے فرما روا بنے۔ نواب صادق محمد خان پنجم نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بطور آفیسر برطانوی فوج میں فرائض انجام دیے۔ 1955 میں ہندوستان کی طرف سے پرتعیش مراعات کو ٹھکراتے ہوئے ریاست بہاولپور کا الحاق پاکستان کے ساتھ کر دیا۔ یہ وہی نواب ہیں جنہوں نے اپنی بیش قیمت رولز روئس قائد اعظم کو تحفے میں دی۔ اس کے علاوہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، بینک، ہائی کورٹ، ہاسپٹلز اور کئی ادارے بہاولپور میں قائم کیے۔ تو رائل قبرستان کو ایکسپلور کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر سے ٹریک پر گئے، بٹ بیکاز ریئلی میں ابھی بہت ٹائم ہے تو کیوں نہ ایک بار دراوڑ فورٹ ہو لیا جائے۔ چولستان ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے کہ آپ یہاں پر ہر طرح کی آف روڈ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، اور مہرو کے لیے یہ ایک امتحان سے کم نہیں ہے۔ مہرو کو ہم نے ٹریک پر چلایا، آف روڈنگ کی اور بہت کچھ۔ تو ابھی چلتے ہیں فورٹ دراوڑ اور جانتے ہیں لوکل سے اس کے بارے میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیپ ریلی کے موقع پر فورٹ دراوڑ کے چاروں طرف لائٹنگ کی ہوتی ہے اور یہاں میلے جیسا سما ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مہرو کی مٹی سے بچتے ہوئے ایک گاڑی سے نکالتے ہیں سامان۔ ساجد فرام زمانہ چالی اور زین بلو تیرے نخرے ہزار، ان کو لے کے چلتے ہیں فورٹ دراوڑ کے کھنڈرات میں اور جانتے ہیں دراوڑ کی ہسٹری کو۔ قلعہ دراوڑ جو کہ کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ بہاولپور ریاست کی تحصیل یزمان میں واقع اس کا وجود قریب 1300 سال پرانا ہے۔
اسٹیٹ آف راجستھان کے شہر جیسلمیر کے ایک راجپوت ہندو حکمران 9ویں صدی عیسوی میں اس کو تعمیر کیا، جس کے بعد نواب آف بہاولپور سر صادق محمد خان نے 17ویں صدی عیسوی میں اس کو فتح کیا اور اس کی تعمیر نو پختہ اینٹوں سے کی۔ قلعہ دراوڑ بہاولپور سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تحصیل احمد پور شرقی میں چولستان صحرا کے درمیان میلوں دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ قلعے کی دیواریں اور ان کی ساخت عہد رفتہ کی شان و شوکت کی مظہر ہیں اور اس خطے کی ماضی کی امین ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق چونکہ ریاست جیسلمیر اور موجودہ بہاولپور ریاست کے قدیم جٹ بھٹی راجپوت حاکم راول دیو راج بھٹی نے 800 عیسوی میں اس قلعے کی تعمیر کروائی، اس لیے اس کا نام دیو راول قلعہ تھا، جو بگڑ کر دیراوڑ اوڑ اور اب دراوڑ ہو گیا ہے۔ لفظ دیوا سنسکرت یا ہندی کے لفظ دیوتا کا اختصار ہے اور اس کی مزید مختصر صورت دیو ہے۔ چنانچہ راجہ دیو نے جو چولستان کی وادی ہاکڑا میں جو قلعہ بنایا تھا، اس دور میں اس کو ڈیوا اور دیوا کہا جاتا تھا، اور یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب قلعہ یا فورٹ ہے۔ اس طرح ڈیوا اور سے مراد راجہ دیو بھٹی کا قلعہ ہے، جو بعد ازاں دراوڑ مشہور ہوا، جو بعد میں راجہ دیو کے خاندان سے حاکم بہاولپور صادق محمد خان کے خاندان کی ملکیت بنا۔ اسٹوری سنتے سنتے آپ لوگ بور نہ ہو جائے، اسی لیے ہم لوگ کریں گے ابھی تھوڑا سا چیل، ہوائی بیڑے میں بیٹھ کے کریں گے ہم لوگ فلائی۔ آپ لوگ فری ہو تو سبسکرائب کا بٹن دبا دو۔ تو تھوڑی سی جولے مائیاں کر کے پھر سے اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ مداری اور تماشا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، لیکن آج کل نہ مداری ہوتا ہے نہ تماشا ہوتا ہے۔ صرف لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، 4 باتیں سناتے ہیں اور سب ختم۔ سانپ اور نیولے کی لڑائی، بندر کا تماشا، یہ سب افسانے ہیں۔ تماشے کے ساتھ ساتھ اسپارٹر بوائز کی گینگ تیار ہے۔ بوائز ود آلٹر بائکس ریس کے لیے تیار ہیں۔ حیرت کن طور پر قلعے کی تعمیر میں استعمال ہونے والی اینٹوں کی ترسیل اچ شریف سے دراوڑ تک انسانی زنجیر بنا کر کی گئی تھی، جو کہ 70 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ 1733 میں صادق محمد خان اول نے اس قلعے کو فتح کیا، اگرچہ 1747 میں راجہ راول سنگھ نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن 1804 میں نواب مبارک خان نے دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد سے یہ بہاولپور کے حکمرانوں کی شاہی رہائش گاہ بنا رہا، اور یہیں عباسی رائل گریو یارڈ ہے، جہاں عباسی فیملی کے تمام بزرگ اپنی آخری آرام گاہ میں موجود ہیں۔ نوابوں کے مختلف ادوار میں وقتاً فوقتاً مینٹیننس اور اپ گریڈیشن چلتی رہی، لیکن ریاست کا دارالحکومت بہاولپور بننے کی وجہ سے بعد میں آنے والے حکمرانوں کی توجہ کم ہو گئی اور یہ قلعہ بہت خستہ حالت کا شکار ہو گیا، جس کی بنیادی وجہ آج بھی قلعہ نوابوں کی ملکیت ہے۔ قلعہ دراوڑ کے قریب کئی آثار قدیمہ کے مقامات ہیں جو آدھی سندھ کی تہذیب سے بھی پرانے ہیں۔
لیکن آج تک یہاں کھدائی نہیں کی جا سکی۔ قلعے کے ساتھ موجود تالاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تہ پیتل کی دھات سے بنائی گئی تھی تاکہ بارش کا پانی صحرا میں جذب نہ ہو۔ یہاں مین کمپاؤنڈ سے گزرتے ہوئے زیر زمین سرنگیں ہیں۔ ان خفیہ سرنگوں کا جال بچھانے کا مقصد جنگ کی صورت میں خفیہ راستوں کے طور پر استعمال کرنا تھا، لیکن اب ان کو سیکیورٹی کی خدشوں کی بنا پر بند کر دیا گیا ہے۔ زیر زمین نیچے کئی 100 فٹ کمرے بنائے گئے تھے جہاں تک پہنچنے کے لیے ریل ٹریک بنایا گیا تھا، اور عقب میں قید خانے تعمیر کیے گئے تھے جن میں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ قلعے کی دیواریں حیرت کن طور پر 10 فٹ تک چوڑی ہیں۔ قلعے کے پاس لال قلعہ دہلی کی موتی مسجد کی طرز پر بنائی گئی شاہی مسجد قلعے کی شان و شوکت اور خوبصورتی میں بے حد اضافہ کرتی ہے۔ یہ مسجد بھی نواب آف بہاولپور کے دور میں 175 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی، اور یہاں آج بھی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ قلعہ آج بھی نواب خاندان کی ملکیت ہے، اور یہاں موجود 3 سیکیورٹی گارڈز بھی ان کی طرف سے متعین ہیں۔ یہ قلعہ ہی جیپ ریلی کا اینڈنگ پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے کافی ملکی اور غیر ملکی لوگ اس ہسٹوریکل قلعے کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اس کی خستہ حالت کی مرمت کے لیے کلچر اینڈ ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کوشاں ہیں۔ قلعے کی حالت دیکھ کر وہ شعر یاد آتا ہے، بیتی ہوئی زندگی کی بس اتنی سی کہانی ہے، کچھ ہم خود برباد ہوئے، کچھ ان کی مہربانی ہے۔ یہ سب اور بہت سی کہانیاں ملیں گی آپ کو جب اس کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کریں گے۔ اس کو تعمیر کرنے والوں سے لے کر فتح کرنے اور اس کو کھنڈر بنانے تک کی تمام داستان ملے گی۔ ابھی چلتے ہیں چولستان ڈیزرٹ میں، ٹریک پہ ملتے ہیں میرو کے ساتھ، اپنے دوست زمانہ جالی، ساجد اور بلو تیرے نخرے ہزار دی زین کے ساتھ۔ چولستان ایک بہت بڑا صحرا ہے۔ کہا جاتا ہے چولستان ہزاروں انسانوں اور جانوروں کے سر پر منڈلاتے موت کی سرزمین ہے۔ اس صحرا کو لوکل زبان میں روہی بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے جنوب میں واقع تھر کا حصہ ہے، جو کہ پنجاب کا سب سے بڑا صحرا ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ یہ علاقہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہاں پر میٹھے پانی کی ندیاں بہنے کی وجہ سے یہ کافی ہرا بھرا تھا، جبکہ آج کل یہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہے۔ چولستان جو کہ بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کے رقبے پر محیط ہے۔ چولستان کا کل رقبہ 25,800 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس کی لمبائی 480 کلومیٹر اور چوڑائی 32 سے 192 کلومیٹر ہے۔ چولستان کا 81% حصہ ریتلا ہے، جبکہ 19% حصہ جھاڑیوں، میدانی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سے قریب ترین شہر بہاولپور ہے۔ چولستان کی آبادی تقریباً 1,55,000 کے قریب ہے۔ چولستان میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔ یہاں پانی آج کل تقریباً ختم ہو چکا ہے، جبکہ ایک وقت تھا جب یہاں سے دریائے ہاکڑا گزرا کرتا تھا۔ چولستان کے لوگوں کا ذریعہ معاش جانور ہیں۔ یہاں کے لوگ بھیڑیں، اونٹ اور گائے پالتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں تقریباً 16 لاکھ گائے موجود ہیں۔ چولستان میں اونٹ کو گوشت، دودھ اور نقل و حمل یعنی کہ سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں 2 طرح کے اونٹ پائے جاتے ہیں، مریچا یا مہرا، جو دوڑ اور رقص کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ بریلا نسل کے اونٹ دودھ کی پیداوار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بریلا نسل کی اونٹنی تقریباً 10 سے 15 لیٹر دودھ دیتی ہے۔ چولستان میں قریب 99 مختلف نسل کے پودے پائے جاتے ہیں۔ چولستان میں قریب 11 بڑے قلعے موجود ہیں، جن میں سے ایک قلعہ دراوڑ جو کہ اپنی بے مثال فن تعمیر اور مضبوطی کی زندہ مثال ہے۔ 17 سال پہلے یہاں پہ جیپ ریلی کا آغاز ہوا، جو کہ یہاں سیاحت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس ریس میں لوکل، فارنر سبھی حصہ لیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ غربت کے باوجود بہت مہمان نواز ہیں، جو کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہاں قلعہ دراوڑ کے علاوہ قلعہ اسلام گڑھ، قلعہ میر گڑھ، قلعہ جام گڑھ، قلعہ موج گڑھ، قلعہ مرود، قلعہ پھولرا، قلعہ خان گڑھ، قلعہ خیر گڑھ، قلعہ نواں کوٹ اور قلعہ بجنوٹ شامل ہیں۔ تاریخ کے اعتبار سے چولستان بہت پرانی تہذیب کا حامل ہے۔ یہاں بہت سی بستیاں ملی ہیں جن کا تعلق ہڑپا ثقافت سے ملتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ حصہ تجارت کا مرکز بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں قریب 11 قلعوں کی تعمیر ہوئی۔
تو یہ تھی چولستان کی شارٹ سی سٹوری. چولستان کے بارے میں مزید بہت ساری کہانیاں، قصے اور ڈیٹیلز موجود ہیں. یہاں پر ہم لوگ اپنی مہرو کو ٹیسٹ کرنے آئے تھے، تو یہاں پر ہم نے ڈرفٹ کیا، سکیٹ کیا، سب کچھ کیا. یہ ایک ایریا جہاں پر آپ اپنی ہر طرح کی خواہشات جو ہیں گاڑی کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں. تو وقت ڈھلتے ہی کیونکہ جیپ ریلی کے شارٹس ہم لوگ مس کر چکے تھے، تو ہم لوگوں نے اپنا انٹرٹینمنٹ کیا. ٹریک پر 1-2 بار ہم لوگ اسکیپ ہوئے، اور یہ ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے کہ ہم لوگ ایک بار اپنے راستے سے بھٹک کر کہیں دور نکل گئے تھے صحرا میں ہی. پھر لوکل کی گائیڈز کے ساتھ ہم لوگ واپس آئے. جیپ ریلی کے موقع پر یہ ایریا ریڈ ہاٹ ہوتا ہے. یو شوڈ وزٹ ونس. اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک چولستان کے اس حصے پر بارش نازل فرمائے تاکہ یہاں کی گرینری واپس آ سکے، بیکاز یہاں کا زیر زمین پانی بہت کڑوا ہے جو کہ فصلوں اور جانوروں دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. اور اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنا واپسی کا سفر شروع کیا. واپسی ہم لوگ وائے موٹر وے آئے بیکاز بہت تھک چکے تھے. اٹ واز اے کنٹینیوس ڈرائیو فرام لاہور ٹو چولستان. پورا دن ایکسپلور کیا اینڈ رات کو واپس بھی آئے، تو بنا سوئے ٹریول کیا. اٹ واز ہیل فن. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.